بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 35 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ کل کی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ نمل خرم کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ رشتے والی بات تم نے جھوٹ اڑائی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ آپ کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر گئے تھے، اور پھر سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، اور تمہارے فادر عظمت خلیل نے خود اس رشتے کی منظوری دی ہے۔ وہ تو فوری شادی کی خواہش کر رہے تھے، مگر میرے پیرنٹس فی الحال صرف منگنی پر آمادہ ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے، کیونکہ وہ ہمارے نئے گھر میں منگنی کرنا چاہ رہے تھے۔ منگنی تو وہ خیر نئے گھر میں ہی کر رہے ہیں، مگر اب سیٹنگ کا کام بڑی افراتفری میں ہو رہا ہے، جو کہ ڈیڈ کے مزاج کے بالکل برعکس ہے، مگر اتنی جلد بازی صرف تمہارے فادر کے پرزور اصرار پر ہو رہی ہے۔ خرم بڑی تفصیل سے بولا، مگر وہ بات نہیں بتائی۔ اس کے والد سے زیادہ فرقان حسن خرم کے پرزور اصرار پر اس افراتفری کی منگنی کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ نمل کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ خرم کی کہی ساری باتیں جھوٹ ہوں، مگر دماغ سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ کل سے اب تک عظمت خلیل نے اسے بلا کر اس کی کلاس نہیں لی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ انہیں اپنا غصہ نکالنے کا وقت نہیں مل رہا، بلکہ وہ اپنی بڑھا سے اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے اس کے پیچھے ہی نکال چکے ہیں۔ اب انہیں اس سے کچھ کہہ کر اس کی من سن کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے خرم کو دیکھی گئی تو خرم نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے قدر شوقی سے کہا، یقین نہیں آ رہا نا؟ خواب ایسے بھی پورے ہوتے ہیں۔ خرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تو نمل چونکتے ہوئے دل میں لا گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پیرنٹس کو میرے گھر کیسے بھیج دیا؟ کیونکہ مجھے لگا تم انکار کر ہی نہیں سکتی، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم نے مسکراتے ہوئے محض اسے جلانے کے لیے کہا تو وہ واقعی بری طرح سلگ گئی۔ میں تب تو کیا، اب بھی انکار کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں۔ ہماری کوئی دو دن بعد منگنی نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں بھی بتا دو اور یونیورسٹی میں بھی۔ نمل کے صاف انکار پر خرم چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ کو مدھم پڑنے سے نہ روک سکا۔ انکار کرنا تھا تو اپنے والدین کے سامنے کرتی، میرے سامنے اتنا بھاؤ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خرم نے طنزیہ انداز میں کہا تو نمل کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مان دیا ہی کب تھا؟ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی۔ وہ کہ یہ بات خرم کے سامنے کہنا اسے اپنی بے عزتی لگی تھی، مگر وہ اسے یہ سوچنے کا موقع دے کر مزید خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ نمل کی رضامندی سے ہوا ہے اور وہ محض اس کے سامنے بھرم دکھا رہی ہے۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ میرے پیچھے کیا ہے۔ میں کینیڈا گئی ہوئی تھی، اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ نمل کے دو ٹوک لہجے پر ایک پل کے لیے خرم کے اندر سناٹا چھا گیا۔ یہ لڑکی کتنی بار اسے ذلیل کر چکی تھی، ہر بار اسے پہلے سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہ سوچ کر خود کو بھڑکنے سے روکے رکھا کہ کون سا اس سے محبت میں شادی کر رہا ہے۔ وہ تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ہی ہے اگر وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، اس طرح تو اس کے جذبہ انتقام کو اور تسکین ملنی چاہیے۔ خرم نے خود کو سمجھاتے ہوئے فوراً ہی اپنا لہجہ شوخ بنا لیا۔ یار کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مان لو تم نے اپنی خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی ہے کہ ساری لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، ایک اگر تمہارا حال دل بھی پتہ چل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ شٹ اپ، مجھ پر چلانے سے کیا ہوگا بھائی؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ ماننے والی بات ہے کہ تمہارے والدین نے تم سے پوچھے بغیر تمہاری شادی طے کر دی، اور تو اور منگنی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی اور تمہیں خبر تک نہیں؟ اول تو مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تم یہ کینیڈا گئی ہوئی تھی۔ جب میرے پیرنٹس تمہارے گھر آئے تھے تب تمہارے والدین نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ تم ملک سے باہر گئی ہوئی ہو۔ چلو خیر، میں مان لیتا ہوں کہ تم یہاں نہیں تھیں، مگر آج کے دور میں تو فاصلے بالکل سمٹ گئے ہیں۔ وہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی تمہاری رائے لے سکتے تھے یا تمہارا انتظار ہی کر لیتے، مگر وہ تو اتنی جلد بازی دکھا رہے تھے جیسے تم کسی کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو۔ خرم کا تمسخرانہ انداز کسی زناٹے دار تھپڑ کی طرح اسے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، مگر وہ خرم کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔
اسی لیے اپنی روحانسی ہوتی آواز پر مکمل قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، اچھا اس بحث کو رہنے دو کہ شادی میں میری مرضی شامل ہے یا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم یہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے؟ نمل نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنے اعتماد سے کہا جیسے اس سے پوچھ نہ رہی ہو بلکہ خود ہی اس حقیقت کو جانتی ہو، بس اس کے منہ سے سننا چاہتی ہو۔ خرم غیر ارادی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ بہت خوبصورت تھیں اس کی آنکھیں، بہت بڑی اور بہت گہری، اتنی گہری کہ ان میں دیکھنے والا خود کو ان میں ڈوبتا محسوس کرنے لگے۔ وہ ان پر تنی سیاہ گھنی پلکوں کی جھالر، ایسے ان آنکھوں میں سایہ فگن تھی جیسے کسی گہری جھیل کے ارد گرد گھنے درختوں کی قطار بنی ہو، جو اس جھیل کو ہر چپتی ہوئی روشنی سے بچا کر اسے ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک بخش رہی ہو اور خود اس کی گہرائی میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید پرسرار بنا رہی ہو، جسے دیکھنے والا دور سے ہی اس میں اتر کر اس کے اسرار اور رموز کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائے۔ نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خرم کے گمبھیر لہجے پر نمل سن ہو گئی۔ اس جواب کی اسے قطعاً توقع نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خرم کے منہ سے سن کر بہت خوش ہو گئی تھی، یا یہ اقرار سن کر اسے خرم کے ساتھ اپنی شادی طے پائے جانے پر اطمینان ہو گیا تھا۔ خرم کے رویوں سے اختلاف بدستور اپنی جگہ قائم تھا۔ اسے صرف شدید قسم کی حیرانی ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی، اسے اس قسم کی بات کبھی کسی نے کہی نہیں تھی۔ کسی کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سننا اس کے لیے ایک بالکل انوکھا، عجیب سا نیا تجربہ تھا۔ اس کے خوشگوار اور ناخوشگوار ہونے پر غور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کا کوئی رنگ نہیں ابھرا تھا، اور یہ بات خرم نے ایک پل میں نوٹ کر لی تھی۔ اس کا ارادہ نمل سے کوئی اظہار محبت کرنے کا نہیں تھا، نہ ہی وہ یہ شادی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر رہا تھا۔ یہ جملہ تو بالکل بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ شاید وقتی طور پر وہ اس کے حسن کے زیر بار ہو گیا تھا، یا شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پر اتنا بگڑنے اور غصہ کرنے والی لڑکی اگر اس کے منہ سے ایسی کوئی بات سنے تو اس کے رد عمل کیا ہوگا۔ لاشعور طور پر وہ اس کو شرماتا ہوا میں دیکھنا چاہتا تھا، گویا اسے اپنے سامنے سرنگوں کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا۔ مگر جب اس کے چہرے پر خرم کے حسب خواہش کوئی رنگ نہیں اترا تو خرم کا رومانس جھاڑنے کا سارا نشہ اتر گیا۔ ایک طرح سے جب وہ خرم کو اس سے تسخیر کرنے کی خوشی نہیں دے رہی تھی تو خرم کیوں اس کے سامنے ہارنے کا غرور اسے بخشتا۔ تبھی خرم نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کرتے ہوئے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم یہ سننا چاہتی تھی کہ خرم حسن تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرے؟ تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کسی نے ہماری مووی فیس بک پر ڈال دی ہے۔ بس اسی کا حساب برابر کرنے کے لیے تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، ورنہ تمہارے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تو میں اور بھی کئی طریقے اپنا سکتا تھا۔ اس کے لیے تو تمہارے جیسی معمولی سی لڑکی سے شادی کر کے اسے اتنا خاص بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمل جو ایک شوق میں گھری اسے دیکھ رہی تھی، اس کے پینترا بدلنے پر اس کی اٹکی سانس بحال ہو گئی۔ حالانکہ خرم کا انداز اسے سراسر حد تک آمیز لگتا تھا، مگر اس قسم کے جملے اس کے منہ سے عجیب نہیں لگتے تھے، بلکہ جو بات تھوڑی دیر پہلے اس نے کہی تھی اسے برداشت کرنا زیادہ مشکل تھا۔ جبکہ خرم مزید وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، اب اس ایک تھپڑ کی قیمت تمہیں ساری زندگی چکانی ہوگی۔ نمل جو تھوڑی دیر پہلے عجیب و غریب قسم کے احساسات کا شکار ہو گئی تھی، طیش میں آتے ہوئے اس کی زبان ایک دم کھل گئی۔ اس غلطی میں کبھی مت رہنا کہ میں زندگی بھر تمہیں برداشت کروں گی۔ یونیورسٹی میں مٹھائی بانٹ دینے سے ہماری شادی نہیں ہو گئی۔ 2 دن بعد جس منگنی کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ بھی محض خواب ہی رہے گا، نمل نے بظاہر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، مگر خرم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر تمہارا انکار اتنا اہم ہو تاکہ 2 دن بعد ہونے والی متوقع منگنی کو روک سکتا تو تمہارے والد تمہارے علم میں لائے بغیر اقرار ہی نہیں کرتے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور اگر اسے کھل کر بیان کر دیا جائے تو مقابل بلا اٹھتا ہے، جیسے اس وقت نمل اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے بغیر یہ سوچے کہ وہ واقعی اس شادی سے انکار بھی کر سکے گی یا نہیں، بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ابو نے حقائق جانے بغیر اس رشتے کی حامی بھری ہے۔ اب میں ان کے سامنے انکار کروں گی تو ایک پل میں اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔
کیونکہ تم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان زہر پی لے۔ نمل زہر خند لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے پلٹنے لگی تو خرم نے سختی سے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، آگے چل کر تمہیں اپنے کہے کہ ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی انگلیاں نمل کی ہڈیوں میں گڑ گئی تھی۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر اس کا غصہ ہر احساس پر حاوی ہونے لگا۔ خرم کی اس بے باکی پر دل تو چاہا کہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دے، مگر نمل کی کہی بات سن کر خرم کافی طیش میں آ گیا تھا۔ ممکن تھا تھپڑ کے جواب میں وہ بھی کوئی نازیبا حرکت کر گزرتا، لہٰذا نمل خود پر ضبط کرتے ہوئے محض اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس میں اسے مکمل طور پر ناکام دیکھ کر خرم کے چہرے کا تناؤ ایک دم غائب ہو گیا۔ وہ اپنی سابقہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ تپانے والے انداز میں بولا، اتنی نازک سی تو ہو، کیوں میرے جیسے فولاد سے ٹکرا رہی ہو؟ ایسا کرو، پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے پاؤں پکڑ کر اپنے تھپڑ کی معافی مانگ لو، میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا، کیونکہ تمہاری جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں مجھے خود بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے صرف اور صرف اسے جلانے کے لیے بولا تھا، ورنہ تو اسے خود بھی معلوم تھا نمل جیسی خود دار اور ضدی لڑکی پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں تمہارے پاؤں پکڑوں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تم یہ حسرت لیے مر جاؤ گے۔ نمل کا چہرہ غصے اور تکلیف سے بالکل لال ہو گیا تھا، مگر پہلی بار اس کے لہجے کی سختی سے خرم خائف نہیں ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خرم کا ہاتھ تو ایک انگلی تک اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی اس کی بے بسی کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ ایسے میں خالی خلی جملے بھلا خرم کو کیا تکلیف دیتے، بلکہ اس کا دھمکی آمیز لہجہ خرم کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی ہنسی نمل کو جلا کر خاک کر گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھوک دے، مگر وہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو سے نمل کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایسے میں نمل کی ایک غلط حرکت اسے کسی بھی حد تک جانے پر اکسا سکتی تھی۔ البتہ اپنی بے بسی کا احساس اسے روحانسا ضرور کر گیا تھا، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے تاثرات چھپائے رکھے تھے۔ وہ اس کے سامنے آنسو بہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر خرم نے خود ہی اس کا بازو چھوڑتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا، چلو دیکھتے ہیں کون کس کی حسرت کے لیے مرتا ہے۔ مستقبل کی مسز خرم حسن۔ اس کے بازو چھوڑتے ہی نمل فوراً 5-6 قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ جانے کون سے موذی مرض میں مبتلا ہو۔ اس کا طرز تخاطب نمل کو سر تپا سلگا گیا تھا، مگر وہ مزید اس کے پاس کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے محض جان چھڑانے والے انداز میں کہتی پلٹ گئی، تم دیکھو، میں تو جانتی ہی ہوں۔ نمل یونیورسٹی میں مزید نہ رکنے کا فیصلہ کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں سنبل اور رومیلا کو پہلے سے موجود پا کر وہ پل بھر کو حیران ہوئی، مگر فوراً ہی اس کی حیرت ختم بھی ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے مزاج سے اتنی اچھی طرح واقف تھیں کہ انہیں کہے بغیر ہی پتہ چل گیا تھا کہ نمل اب فوراً گھر جانے کا ارادہ کرے گی۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھنے لگیں تو نمل بے ساختہ بول اٹھی، تم دونوں کیوں میری وجہ سے اپنی پڑھائی ڈسٹرب کر رہی ہو؟ ہم تو پھر بھی پڑھ رہے ہیں، تمہاری تو سرے سے کوئی پڑھائی ہی نہیں ہو رہی۔ سنبل نے موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، اور میری پڑھائی 8-10 دن پہلے بات چھوٹنے ہی والی ہے۔ رومیلا کے لہجے میں پہلی بار یہ کہتے ہوئے کوئی حسرت نہیں تھی۔ نمل اتنے ذہنی انتشار کے باوجود اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگی۔ بہت ہی مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ابھر کر اتنی تیزی سے غائب ہو گئی کہ رومیلا اور سنبل تو کیا خود اس کے ہونٹوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ مسکرائی ہے۔ سنبل کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد جب اس نے گاڑی رومیلا کے گھر کی طرف موڑنی چاہی تو رومیلا نے منع کر دیا، میں تمہارے ساتھ ہی تمہارے گھر چلوں گی۔ نمل صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ راستے میں اس نے خرم کے ساتھ ہوئی گفتگو کا مختصر احوال سنا ہی دیا، جسے سننے کے بعد سنبل اور رومیلا دونوں ہی نہایت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس لیے نمل کو یہ بھی پتہ تھا کہ رومیلا اس کے ساتھ کیوں جانا چاہ رہی ہے۔ وہ خود حضرت خلیل سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ رومیلا کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ اسے شدید منہ کی کھانی پڑے گی۔ نمل تو ان کے ساتھ تلخ کلامی کرنے اور سننے کی عادی ہو چکی تھی، جبکہ رومیلا کے لیے وہ لب و لہجہ یقیناً ناقابل برداشت ہوگا۔ پھر بھی نمل نے اسے منع نہیں کیا،
اس سے کچھ ڈھکا چھپا تو تھا ہی نہیں جس کی پردہ داری کی جاتی۔ گھر پہنچنے پر نمل نہ چاہتے ہوئے بھی رشیدہ کے سامنے اپنی ناراضی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر رشیدہ کے چہرے پر پہلی بے بسی دیکھ کر اس نے موضوع کو طول دینے سے خود کو ضرور روک لیا۔ رومیلا کے مرہون منت تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، مگر پھر گفتگو گھوم پھر کر نمل کی شادی پر آ رکی۔ رشیدہ نے اسے خرم کے والدین کے آنے سے لے کر عصمت خلیل کے بغیر خرم کو دیکھے اور ملے رشتے کی حامی بھر لینے والی تمام باتیں تفصیل سے بتا دیں، مگر حیرت انگیز طور پر نمل کو سن کر ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ وہ عجیب یاست بھری نظروں سے رشیدہ کو دیکھتی رہی۔ اس لیے تو خرم اس کے انکار کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا کہ اس کے والد نے اس کی شخصیت کو خود ہی دو کوڑی کا کر کے خرم کے سامنے اس کے ہر لفظ کا مطلب بے معنی کر دیا تھا۔ جس لڑکی کا والد رشتہ قبول کرتے وقت اگلے ہفتے بارات لانے کی بات کر رہا ہو، اس لڑکی کی اور اس کے انکار کی بھلا لڑکے والوں کی نظر میں کیا وقت رہ جائے گی؟ خرم کا مغرور سر انداز اس لیے تو ہر خوف و خطرے سے آزاد تھا۔ اگر اس کے انکار یا اقرار کی اتنی حیثیت ہوتی تو یہ فیصلہ اس کی بے خبری میں ہرگز نہ ہوتا، اور نہ ہی اس کے والد اس کی شادی کے لیے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے۔ نمل غیر حاضر دماغ کے ساتھ بیٹھی رشیدہ اور رومیلا کی گفتگو سنتی رہی، مگر رات کے کھانے کے وقت جب عصمت خلیل گھر آئے تو ایک دم اس خود ترسی سے باہر نکل آئی اور جا کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عصمت خلیل فیصلہ کر کے اس قدر مطمئن ہو گئے تھے کہ انہیں اب نمل پر کسی قسم کا غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، اور اسی لیے وہ اس کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نمل نے بات شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ایک جملے میں اسے خاموش کر دیا۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی ان کا چہرہ متغیر ہوا تھا، نہ ہی اس کا لہجہ کانپا تھا۔ وہ صرف کہہ نہیں رہے تھے، وہ واقعی ایسا کر بھی سکتے تھے۔ نمل سخت کے عالم میں انہیں دیکھے گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں ان کی بے حسی کو دیکھ کر۔ ایک عورت جس نے ان جھڑکیوں اور بے نیازیوں کے باوجود اتنے سال ان کی خدمت کرتے ہوئے خاموشی سے گزار دیے، اس عورت کو وہ محض اپنی اولاد کو نیچا دکھانے کے لیے اس عمر میں زندہ درگور کر سکتے تھے۔ عمر کے اس حصے میں ان کے سر پر خاک ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی معذوری اور بے بسی کا احساس ہونے کے باوجود اسے رسوا کرنے پر کمر بستہ تھے۔ نمل شوق میں گری تھی اور وہ اپنا حربہ کامیاب ہوتا دیکھ کر سکون سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے غرور سے اتنی گردن چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ انہوں نے بغیر لڑے ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا۔ نمل ان کے جانے کے بعد بھی جانے کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہتی کہ رشیدہ کی سسکیوں کی آواز سے دوبارہ ہوش میں لے آئی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی مگر انہیں چپ نہ کرا سکی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کہے، زبان گنگ ہو گئی تھی، جبکہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میری وجہ سے تمہیں ہمیشہ کئی ناگوار باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور آج آنسوؤں میں شدت آنے پر ان سے جملہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ نمل چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی تو رومیلا ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی، نہیں مومانی، آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے آج نمل کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ نہ وہ میری خاطر کینیڈا جاتی اور نہ اسے خرم سے شادی کرنی پڑتی۔ نمل چونک کر رومیلا کو دیکھنے لگی۔ اس کا کہا لفظ خرم کی شادی کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر جا کر لگا۔ بے اختیار سے صبح خرم کا کہا یاد آ گیا، مستقبل کی مسز خرم حسن۔ اس کا وہ بازو بری طرح جلنے لگا جسے صبح خرم نے اپنی آہنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ رشیدہ اور رومیلا نمل کو فراموش کیے ایک دوسرے کو بے قصور اور خود کو نمل کا قصوروار قرار دے رہے تھے، جبکہ نمل آستین ہٹا کر اپنا بازو کو دیکھنے لگی جہاں ابھی تک خرم کی سخت گرفت کی وجہ سے سرخی مائل نشان بنا ہوا تھا۔ تم سے تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی خرم، بلکہ تمہارا جینا دوبھر کر دوں گی۔ نمل اس کی انگلیوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے زیر لب ایسے بولی جیسے اپنے بازو سے پہ بنے نشان سے نہیں بلکہ خرم سے مخاطب ہو۔